السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ ہمارے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی نویں قسط میں ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی ملاقات کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں خوشی خوشی گلی سے گزرتا ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ پرندہ بن کر اڑوں، کیونکہ آج میں اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کو جا رہا تھا۔ میں ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا، میں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنے بالوں کو بنایا اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام کے غلام نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر مسکرایا، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، پیچھے ہٹا اور مجھ سے کہنے لگا تشریف لائیے۔ میں اندر داخل ہوا، غلام نے دروازہ بند کیا، میں دالان سے گزر کر صحن میں داخل ہوا۔ صحن میں کافی خاموشی تھی۔ غلام نے امام کے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھ سے آہستہ سے کہا کہ امام ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آہستہ سے امام کے کمرے میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھ کر امام کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ امام نماز پڑھ رہے تھے اور میں امام کی دعاؤں کی آواز کو بہت خوش ہو کر سن رہا تھا اور امام کے عبادت کرنے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، امام نے میری طرف دیکھا، میں نے امام کو سلام کیا، امام نے میرے سلام کا جواب دیا اور امام نے مجھ سے کہا خوش آمدید۔ کچھ دیر بعد میں اور امام باتوں میں مشغول ہو گئے کہ ان کا غلام کمرے میں داخل ہوا، اس نے سلام کیا اور شربت کا ایک گلاس میرے سامنے اور ایک گلاس امام کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، ایک بچہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ بچہ امام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ موسیٰ کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا، پھر میں نے اور امام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور وہ اپنے والد کے جانب جانے لگے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا کہ کتنا پیارا بچہ ہے، پھر ان کے ہاتھ میں تازیانہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ایک 5 سال کا بچہ اور اس کے ہاتھوں میں تازیانہ۔ صحن میں داخل ہوتے وقت جو آواز میں نے سنی تھی وہ میرے کانوں میں ٹکرانے لگی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور یہ کس طرح اس تازیانے سے حیوانوں کو مار سکتا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی آواز مجھے سنائی دی، اے میرے بیٹے، آپ کے ہاتھ میں یہ تازیانہ کہاں سے آیا؟ امام کی آواز کو سننے کے بعد میں اپنی فکر سے باہر نکل گیا اور میں تعجب سے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس بات کو، ان کے جواب کو سننا چاہتا تھا، ان کے جواب کا منتظر تھا کہ آخر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر بچے نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابا جان، اس تازیانے سے میرا بھائی جانوروں کو مار رہا تھا، اس لیے میں نے یہ تازیانہ اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ امام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، گویا امام سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے شرم سے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور سامنے رکھے شربت کے گلاس کو اٹھایا اور ایک ہی سانس میں وہ سارا شربت پی گیا۔ واہ، کتنا مزیدار ہے! ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایسا شربت میں نے کبھی پیا ہی نہ ہو۔ عزیزوں، آج کا یہ واقعہ یہی ختم ہوا اور اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ امام کسی بھی عمر میں ظلم نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو وہ اسے فوراً روکتا ہے۔ ایسے اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔